بچی نے مشہور دنیا کے اندر کتاب احادیث کا مجموعہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے اس کی پہلی حدیث پڑھی ہے۔ ہمارے دین اور اسلام کی بنیاد اس علم کے اوپر ہے جس کو اللہ نے بطریق وحی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے۔ علم وحی یعنی جبرائیل امین کے واسطے سے قرآن پورا جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، بچے حفظ کرتے ہیں، وہ بھی وحی خداوندی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دین کے بارے میں جو کچھ بتا رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، وہ سب وحی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے، خدا کا پیغام لے کر آئے، آپ کو بتایا، آپ نے اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لکھوا دیا، پڑھا دیا۔ اس طرح قرآن محفوظ ہو گیا اور حدیث بھی محفوظ ہوئی۔ لیکن ایک تو وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جبرائیل امین کو الفاظ اور معنی دونوں دے کر بھیجا ہے کہ یہ اللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے۔ وہ الفاظ بالکل محفوظ ہیں قرآن کے اندر، ان الفاظ کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو دیے، جبرائیل امین نے لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اللہ نے آپ کے سینے میں ان کو محفوظ کر دیا۔ آپ نے کاتبین وحی کو بلا کر اس کو لکھوا دیا اور صحابہ نے لکھ لیا، یاد کر لیا، پڑھ لیا، حافظ قرآن بن گئے۔ الفاظ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے، جس قرآن کو ہم جن الفاظ میں پڑھتے ہیں، 1400 سال پہلے جبرائیل امین انہی الفاظ کو لے کر آئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام خاص طور پر رمضان میں، ورنہ غیر رمضان میں راتوں میں تلاوت کیا کرتے تھے، انہی الفاظ میں قرآن کو پڑھتے تھے۔ وہی الفاظ آج تک موجود ہیں، آج دنیا انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کو پڑھتی ہے۔ جبرائیل امین الفاظ بھی لے کر آتے تھے، یہ کلام خداوندی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ان الفاظ میں کیا کہنا چاہتا ہے، مراد خداوندی کیا ہے، جبرائیل امین یہ بھی لے کر آتے تھے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کو الفاظ بھی دیتے تھے اور یہ بھی بتلاتے تھے کہ
کیا ہے اور اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے امت کو۔ اس لیے آپ نے جو اصول فقہ کی کتابیں پڑھی ہوں گی اس کے اندر قرآن کسے کہتے ہیں آپ نے نور الانوار میں پڑھا ہوگا، هو النظم والمعنى جميعا، الفاظ اور معنی جو ان الفاظ کے اندر ہے جو مراد متکلم ہے، جس کو تفسیر کہا جاتا ہے، بیان مراد المتکلم، یہ دونوں چیزیں جبریل امین لا کر دیتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ الفاظ میں کوئی تبدل و تبدل نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے معنی کو بیان کرنے کے اندر نبی کریم علیہ السلام ان معانی کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ اسی کا نام حدیث ہے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو وحی وہ ہے کہ الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے آئے، ایک وہ وحی ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام ان معنی کے اندر کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، لیکن ان معنی کو بیان کرنے میں اپنے الفاظ سے اس کو بیان کرتے ہیں، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کی تعریف محدثین کے نزدیک، اصول حدیث سے بحث نہیں ہے، محدثین کے نزدیک ما نسب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او صفتا او تقریرا، یہ محدثین کی تعریف ہے۔ وہ علم جس کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، آپ نے یہ کہا، یہ فرمایا، یا آپ نے یہ کیا، نماز پڑھی آپ نے، روزہ رکھا آپ نے، اللہ کے نبی نے حج کیا، یہ سب حدیث ہے۔ اور صفات، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے مونڈے کیسے تھے، سینہ کیسا تھا، آپ کے جسم اطہر پر بال کیسے تھے، یہ تمام چیزیں صفات کے اندر ہیں۔ آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، یہ سب صفات کے اندر۔ آخری چیز ہے او تقریرا، آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا بیان تقریر، وہی یہ تقریر ہے۔ ہمارے یہاں تو تقریر، ہماری اصطلاح تقریر کے معنی خطاب کرنے کے، بولنے کے، یہاں یہ معنی نہیں ہے۔ تقریر کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ نے کوئی کام کیا، آپ کے سامنے کیا یا آپ کے پیچھے کیا، نبی کریم علیہ السلام نے اگر اس کے اوپر نکیر نہیں کی، منع نہیں فرمایا، یہ دلیل ہے، شرعی دلیل ہے کہ یہ کام صحیح ہے۔ اگر غلط ہوتا تو آپ منع فرمائیں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اللہ بطریق وہی آپ کو بتلاتا کہ صحابہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔
نہ اللہ نے آپ کو بتلایا نہ آپ نے دیکھا، اور اس کے اوپر نکیر نہیں آئی، منع نہیں کیا کہ یہ کام غلط ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریر ہے، حجت شرعی ہے، دلیل شرعی ہے کہ یہ کام صحیح ہے دین کے اندر۔ اگر غلط ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتاتا، جبریل آ کر بتاتے اور آپ اس کے اوپر نکیر فرما دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دین کو جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسے قیامت تک اسی طرح چلنا ہے جس طرح زمانہ نبوت میں۔ اگر صحابہ کسی غلط عمل کی بنیاد ڈال دیں گے تو دیوار کھڑی سیدھی نہیں رہے گی بلکہ ٹیڑھی دیوار ہو جائے گی۔ دین اپنی صحیح شکل و صورت کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مضبوط آدمی ہو سکتا ہے کہ کسی مصلحت کی بنیاد کے اوپر خاموش رہے، لیکن نبی کی ذات ایسی ہے کہ اگر کوئی چیز خلاف شریعت ہوئی ہے نبی خاموش نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو جبرائیل امین سے لے اور امت تک پہنچائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی غلط چیز ہو اور نبی پھر اس غلط چیز کو غلط نہ کہے، یہ بات ممکن نہیں۔ اس لیے حدیث کی تعریف میں 4 چیزیں آئیں۔ ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا، آپ نے یہ فرمایا، فعل آپ نے یہ کیا، صفتاً آپ ایسے تھے، او تقریراً آپ کے رہتے ہوئے صحابہ نے یہ کام کیا اور آپ نے اس کے اوپر نکیر نہیں کی۔ اس لیے حدیث میں آپ یہ بھی پڑھیں گی کہ صحابی کہتا ہے کسی بھی چیز کے لیے کنا نفعل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیننا، ہم یہ کام کرتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام ہم میں موجود تھے۔ یہ دلیل اور حجت شرعی ہے کہ یہ کام جائز ہے اور صحیح ہے، اسی کو تقریر کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، بے پڑھے ہیں، کسی استاد نے پڑھایا نہیں، کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا۔ آپ 40 سال مکہ معظمہ میں رہے۔ یہ لوگ نبوت اور رسالت کو نہیں جانتے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اے محمد علیہ السلام، ہم نے آپ سے پہلے ان لوگوں کے پاس قریش کے بعد مکہ معظمہ میں کوئی اللہ سے ڈرانے والا نہیں بھیجا، کوئی نبی نہیں آیا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے۔ یہ جانتے نہیں کہ رسالت کیا چیز ہے، نبوت کیا چیز ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ تو بت پرست لوگ تھے،
مکہ معظمہ میں بھی، مدینہ منورہ کے اندر بھی کچھ لوگ اہل کتاب تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نضیر، یہ قبائل تھے جو جانتے تھے نبوت و رسالت کیا ہوتی ہے، لیکن اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے تو بت پرست تھے، جیسے مکے کے لوگ بت پرست تھے، یہ بھی تھے، نہیں جانتے تھے نبوت و رسالت کیسے کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے یہ لوگ اوس اور خزرج یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تو قوم سبا کے افراد ہیں، یہ جزیرۃ العرب کے اندر لوگ تھے جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی درویش عورت تھی، اس نے یہ کہا کہ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہو، اس لیے اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو سنا، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن یہ لوگ جو مدینہ منورہ میں آباد ہیں اوس و خزرج، یہ وہ لوگ تھے جو اس کی بات کو مان کر وہاں سے چلے گئے، قبل اس کے کہ عذاب آئے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ نکلے، چلتے چلتے تھک گئے، کہاں رکے، بڑی مشقت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، دیکھا یہ تو بڑا سرسبز و شاداب ہے، کھجور کے باغات ہیں، ارادہ کیا کہ یہیں رک جائیں، لیکن وہ اہل کتاب بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو قینقاع، یہ لوگ یہاں کے سردار تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے رک جاؤ، اور انہوں نے ایک بہت خراب شرط لگا کہ تمہاری جس بچی کی شادی ہوگی پہلی رات وہ ہمارے جو سردار ہے اس کے ساتھ رہے گی۔ یہ اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ شادیاں ہوتی تھی اور اسی طرح یہ لوگ ان کی بچیوں کی عزت و آبرو کو لوٹتے تھے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شادی ہو رہی تھی، اس کے اندر کھانا پینا چل رہا تھا، وہ جو دلہن کی لڑکی وہ نکل کر کے باہر آ گئی، سب نے کہا رہے بے حیا ہے، بے حیا ہے۔ اس نے کہا ہم بے حیا ہیں، تم بے حیا ہو، ہمیں پالتے ہو اور ہماری جوانی ہوتی ہے شادی کے لیے، تم ہمیں دوسروں کے حوالے کر دے، تم بے حیا تم۔ ایسا نشتر لگا کہ سب لوگ تیار ہو گئے کہ اب نہیں چلیں گے، لیکن معاہدہ تھا، اس لیے آپس میں جنگ ہوئی۔ اوس و خزرج ایک طرف، بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع دوسری طرف۔ اس جنگ کے اندر اہل کتاب جو لوگ تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ لوگ ہار گئے، اوس و خزرج جیت گئے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تم نے ہمیں مار دیا، نبی آخر زمان پیدا ہونے والا، وہ جانتے تھے نبوت و رسالت کو، ان کے پاس تو انبیاء آئے تھے، ہم اس کے ساتھ ہو کر کے ہم تم سے بدلہ لیں گے اور تمہیں ماریں گے۔ وہ لوگ ان کی بات سنتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نبوت و رسالت کیا ہوتی، ان کے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا نبی۔ یہ وہ سنتے سنتے ان کے دماغ کے اندر یہ بات تھی
یہ سب لوگ حج کے موقع کے اوپر جتنے مشرکین بت پرست تھے وہ حج کے موقع پر جاتے تھے اور مکہ معظمہ کے قریب پڑاؤ ڈالتے تھے، وہاں رہتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آتے تھے، آ کر ان سے کہتے تھے کہ میری قوم مجھے دین کی تبلیغ نہیں کرنے دیتی، تم مجھے امن دے دو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کوئی چیز میں نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو اللہ کے دین کی تبلیغ میں آزادی مل جائے، میں خدا کا نبی ہوں۔ یہ تقریر کی بات ہے کہ آپ اوس و خزرج کے پاس بھی گئے، جب آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان کے کان کھڑے ہوئے، کہیں یہ وہی نبی تو نہیں ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر کے تم کو زیر کریں گے، تمہیں ہرا دیں گے، تمہیں بدلہ دیں گے۔ خدا نے ان کے سر کے اندر کر دی، ان کی تقدیر اچھی تھی۔ وہیں پہلے سال 5-6 آدمی ایمان لے آئے، قبل اس کے کہ آپ وہاں جائیں اور وہ لوگ ان کو اپنے ساتھ لیں، ان سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں تو ہم ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگلے سال پھر آئے، پھر آپ ان سے ملے، اب کی اور زیادہ لوگ ہو گئے۔ تیسرے سال آئے، 70 کے قریب ہو گئے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں قرآن سکھلانے کے لیے آدمی دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آدمی اور لوگ بھیجتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام آئے ہیں تو ہم لوگ سبح اسم ربک الاعلیٰ وغیرہ ان سورتوں کو یاد کر چکے تھے، پڑھ چکے تھے، نماز سکھلاتے تھے، نماز بھی پڑھنے لگے تھے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام خود بے پڑھے لکھے تھے، لیکن اللہ نے آپ کے پاس بدلے سے وہی علم بھیجا۔ جب سب سے پہلے جبریل امین آئے اور فرمانے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ فرماتے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، میں تو پڑھ لکھا ہوں نہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے جو بخاری کتاب ہے، علم حدیث کی ہزاروں کتابیں ہیں، اگرچہ بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، لیکن حدیث کی کتابیں اور بھی بہت سی۔ آپ کی 40 سالہ زندگی گزرنے کے بعد نبوت ملی، آپ نبوت کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ آپ نے جو کچھ کیا، جو کچھ فرمایا، آپ جیسے تھے وہ تمام چیزیں احادیث کے اندر جمع ہیں، وہی دین ہے، کیونکہ اللہ کو اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس لیے کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی اور تعلیمات تو دور کی بات ہے، دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں بتا سکتا ماننے والے کہ ان کے نبی کے قبر قسم کھا کر بتائے کہ یہ ہے، نہیں کہہ سکتا۔ مسلمان قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ یہاں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدفون یہاں ہے۔ اس کے ساتھ جو ان کے علوم ہیں، جو
فرمایا ہے وہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جس شریعت کو انہوں نے پیش کیا آج تک وہ شریعت محفوظ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ قیامت تک وہ شریعت محفوظ ہے۔ بنیاد اس کی وحی ہے، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب آج تک موجود ہے، آج کے بعد بھی موجود رہے گی انشاءاللہ۔ لوگ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے۔ آپ جس کتاب کو پڑھ رہی ہیں اور جو کتاب آپ کے سامنے ہے یہ مجموعہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کا، آپ کے افعال کا، یعنی دین اسلام کا، شریعت اسلامی کا مجموعہ ہے۔ آج آپ نے اس کی شروعات کی ہے اور آپ اس کتاب کو پورا پڑھیں گے۔ آپ کے اساتذہ آپ کو یہ ایک ایک حدیث کے اندر بتائیں گے۔ سب سے پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ عمل کی بنیاد قبولیت یا عدم قبولیت، اس کے لیے آدمی کی نیت بنیاد ہے۔ اگر صحیح نیت ہوگی اس کا پھل میٹھا ہوگا، اگر نیت خراب ہے تو اس کا پھل کڑوا ہی ملے گا۔ ہر عمل کی بنیاد یہ ہے، آدمی اگر نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے نماز نماز ہوگی، اگر نماز دکھانے کے لیے پڑھتا ہے نماز نماز نہیں ہوگی۔ آدمی حج کرتا ہے مال حلال سے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، بولو گا حج کرتا ہے مال حرام سے کرتا ہے، مقبول نہیں ہوگا۔ نیت دکھانے کے لیے مقبول نہیں ہوگا۔ ہر عمل کی بنیاد نیت ہے۔ اگر نیت کے اندر حسن ہے تو وہ چیز مقبول ہوگی، اگر نیت کے اندر حسن نہیں ہے مقبول نہیں ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی حدیث میں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اس پوری کتاب کو پڑھیں گے آج ہی اپنی نیت درست کرنی ہے، اور یہ نیت کیجیے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا جو کیا ہم اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، اور جس چیز سے منع فرمایا ہم اپنی زندگی کو اس سے پار کریں گے۔ یہ پہلے سبق کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے پر ہجرت جس نے کی ہے شرک و کفر کو چھوڑ کر کے اسلام کو طاقتور بنانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام سے علم نبوت سیکھنے کے لیے اس کی ہجرت بہت مقبول ہجرت ہے۔ اگر وہ دنیا کی کسی اور غرض کے لیے ہجرت کرتا ہے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، کسی عورت کی وجہ سے ہجرت کرتا ہے، وہ ہجرت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مقبول عند اللہ وہ ہجرت نہیں ہے۔ کیوں؟ عمل کی بنیاد اس کے اچھے یا برے ہونے کی بنیاد انسان عمل کرنے والے کی نیت ہے۔ یہ سب سے پہلے سبق کے اندر بتایا۔ اب جو کچھ پڑھ رہی ہیں آپ لوگ اس کو اپنی زندگی میں اتاریے۔ ہر وہ چیز جس کا آپ نے حکم دیا ہے اس کو کیجیے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہی آج کے سبق کا ماحصل ہے، اسی کے اوپر عمل کیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے کہتا ہوں چند منٹ
مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے امت کو بہت زور دے کر کہا ہے، آپ جس ملک میں آئے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر جہاں آپ لوگ رہتے ہیں، یہاں اولاد کا مسئلہ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ اولاد کس رنگ میں جوان ہوگی، آیا وہ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتی ہے یا نہیں پکڑ پائے گی۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے بچوں کے دین کی حفاظت کے لیے بڑی تاکید فرماتے ہیں۔ آپ نے جانتے ہوں گے، حمل آپ نے کیا ہوگا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان کے اندر تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کا اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے، مسلمان بچے کے اوپر، اگرچہ وہ اس آواز کو سنتا نہیں، جانتا نہیں کیا ہے، مگر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ کا نبی کسی چیز کی تعلیم دے اور وہ بیکار ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بچہ پیدا ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تحنیک فرمائی، کھجور اپنی زبان پر لے کر کے اپنے مبارک لعاب میں ملا کر کے باریک سب سے پہلے چٹائی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کی جھوٹے کو کھائے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ پھر 7ویں دن عقیقہ، یہ اسلام کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اولاد صحیح راستے کے اوپر چلے۔ 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے، اس عقیقے میں بکرے کو ذبح کرتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے لوگ نہیں جانتے۔ اے اللہ، اس جانور کو جسے میں آپ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، اس کے بعد کی برکت سے میرے بچے کے بالوں، اس کی کھال کی برکت سے میرے بچے کی کھال کو، اس کی گوشت کی برکت سے میرے بچے کے گوشت کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرنا۔ یہ دعا ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقہ دعوت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہیں، دعوت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کر لو دعوت، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اصل مقصد یہ دعا ہے کہ جس جانور کو پیدا کرنے والے کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، یہ دعا کی جائے اس کے لیے۔ پھر ہم تو بچے کو کہتے ہیں کہ اماں کہو، ابا کہو، ڈیڈی کہو، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اذا افصح الولد، جب بچہ بولنے لگے، زبان صاف ہو، تو سب سے پہلے کیا سکھلایا جائے؟ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اسی کی بنیاد پر تو یہ مسلمان اور مومن رہے گا۔ یہ سب کچھ کس لیے کرایا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ بچہ مومن بنے، تمہارے بعد تمہاری نسل، تمہاری اولاد دین اسلام پر قائم رہے۔ پھر اور بڑا ہو گیا تو فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع،
جب بچے 7 سال کے ہو جائیں اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ کیا مطلب؟ ابھی تو نابالغ ہے، ابھی تو بالغ ہوتے ہوتے اسے 12 13 14 سال چاہیے، ابھی تو 7 سال کا ہے۔ نہیں، آج سے اگر اس راستے پر ڈگر کے اوپر لے کر چلو گے تو بڑے ہو کر کے یہ نماز پڑھے گا۔ اگر آج نہیں پڑھے گا، خود جاتے ہو مسجد، بچے کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاؤ گے، اس کو خدا کے اس گھر کی پہچان نہیں دلواؤ گے۔ ماں نماز پڑھتی ہے، اپنی بچی کو اپنے برابر میں کھڑی کر کے بلوغ سے پہلے نماز نہیں پڑھائے گی، جوان ہو کر کے بچے نماز کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ امت اور امت کی آنے والی نسل کے بعد دوسری نسل، تیسری نسل، اس اسلام کو قیامت تک دنیا میں باقی رہنا ہے، دوسرے دینوں کی طرح نہیں ہے۔ نبی دین لے کے آتا تھا، 2-4 نسلوں کے بعد دین غائب ہو جاتا تھا، اللہ دوسرا نبی بھیج دیتے تھے۔ وہ 4-5 نسلوں کے بعد لوگوں نے دین کو بھلا دیا، اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی نبی کی دین اور شریعت کو قیامت تک زندہ رہنا، زندہ کیسے رہے گا؟ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس طرح اولاد کی تربیت۔ اگر وہ 10 سال کے ہوتے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا بِعَشْرٍ، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھنے کے لیے وقت ان کو اگر ضرورت پڑے تو مارو، مگر نماز سے غافل مت کرنا۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا بِعَشْرٍ، اور وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ شرم و حیا کس طرح باقی رہے گی؟ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے۔ حیا کیسے باقی رہے گی؟ فرماتے ہیں جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لیٹیں گے۔ اسلام نے حیا اور پردے کا بہت بہترین اور بڑا مضبوط نظام قائم کیا ہے۔ اس کے اندر مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حرم کے جو دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازہ عورت کے لیے خاص کروں۔ اس دروازے کا نام آج تک ہے باب النساء۔ جو لوگ حج میں گئے ہوں گے وہ لوگ جانتے ہیں کہ جس دروازے سے سلام پڑھ کے نکلتے ہیں اس کے بائیں ہاتھ کو دوسرا دروازہ، جو تیسرا دروازہ ہے وہ باب النساء ہے۔ بالکل زمانہ نبوت میں جو آپ نے مسجد بنائی تھی، غزوہ خیبر کے بعد بڑھایا تھا اس کو، آخری دروازہ وہ تھا۔ اور عورت نماز میں مردوں کے پیچھے ہی کھڑی ہوتی ہے، مطلب تھا اس آخری دروازے سے آئے، مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں اور اسی دروازے سے نکل جائیں، مگر آپ کہہ نہیں پائے تھے۔ باپ بیٹے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سنا تھا۔ کہتے ہیں کہ نہ حضرت عمر اپنی پوری زندگی کبھی اس دروازے پر آئے اندر جانے کے لیے یا باہر نکلنے کے لیے، نہ عبداللہ ابن عمر آئے کہ یہ
نبی کریم علیہ السلام اس دروازے کو مخصوص کرنا چاہتے تھے. یہ اسلام کے اندر تربیت ہے. عورتوں کو پیچھے کیا گیا. اور سنیے، اگر نماز امام پڑھ رہا ہے اور امام سے کوئی غلطی ہو گئی یا پڑھتے پڑھتے بھول گیا تو کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے جو کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، امام کو متنبہ کرتا ہے سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی مرد کو پتا نہ چلا کہ کیا غلطی ہو، پیچھے جو عورت ہے اسے پتا چل گیا کہ امام نے غلطی کی ہے، عورت سبحان اللہ نہیں کہے گی، اللہ اکبر نہیں کہے گی. انما التصفیق للنساء، عورت تالی بجائے گی کہ غلطی ہو گئی. یہ نبی فرماتا ہے انما التصفیق، اس لیے کہ صوت العورت عورت، اگر یہ آواز نکلے گی ہو سکتا ہے کہ اس آواز سے کہیں فساد فتنہ نہ پیدا ہو جائے. نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسا کی دولت از گفتار. زبان اور آواز بھی کبھی کبھی فتنے کا سبب بن جاتی ہے. اب دیکھیے فقہا کیا کہتے ہیں؟ تالی بجانے میں بھی سر ہوتا ہے. اب والی میں تالی تو بجتی ہے. فقہا کیا کہتے ہیں؟ عورت تالی سیدھی نہیں بجائے گی، الٹے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی تاکہ لئے نہ پیدا ہو. آج کے اس ماحول کو دیکھو اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو دیکھو، کہاں سے دنیا کام ہو رہی ہے. میرے بھائی، اولاد کی تربیت بہت بڑی بنیاد ہے. اگر چاہتے ہو تمہاری نسل کے اندر ایمان محفوظ رہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے اندر ایمان کی روشنی رہے، تو تمہیں اپنی نسل اور اولاد کی ہاتھ کو پکڑنا ہے. بچوں کی بھی، بچیوں کی بھی. پردہ، حیا، اگر یہ نکل گیا ہاتھ سے تو تم ہو جانتے ہو، اس لیے کہ آئے ہو بنگلہ دیش سے، وہاں کا ماحول اسلامی ماحول تھا. 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں، پورے شہر گونجتے رہتے ہیں اذان سے. لیکن 50 60 70 100 سال کے بعد اولاد مسلمان نہیں رہ سکتی. اس کو سمجھو، مدرسے کو خدا کی نعمت سمجھو. اپنے بچوں کو جو جی چاہے پڑھاؤ، کوئی منع ہی نہیں ہے. ایڈوکیٹ بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، جو جی، مگر سب سے پہلے مسلمان بناؤ. اور اس کے لیے اللہ نے تمہارے پاس ذریعے موجود کر دیے. مدرسے موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں. اگر یہ کرو گے تو تمہاری 1 2 3 4 نسلیں گزریں گی، گزرتی رہیں گی، دین محفوظ رہے گا. اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو 1 2 3 نسلوں کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں. اس لیے آپ حضرات مدرسوں کی اس ذمہ داری کو سمجھیں. اور میں مدرسے والے سے بھی کہتا ہوں کہ جو طلباء تمہارے یہاں سے فارغ ہوں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کو یہ بتاؤ کہ تم کو پڑھایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ تم پڑھنے کے بعد جہاں ہو وہاں مدرسے پڑھیں. دیکھو، 200 سال 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی تھی. 200 سال ہو گئے تقریباً.
مدرسہ ہے، لیکن جنہوں نے بنیاد رکھی تھی انہوں نے بنیاد اسی طرح رکھی تھی کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ جا کر کے مدرسے بنا کر کے لوگوں کو پڑھائیں۔ ایک دارالعلوم سے 50,000 مدرسے ساری دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ اگر مسجدوں کے اندر الف ب ت بھی پڑھایا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہندوستان میں آج 250 سال کے بعد کوئی مومن اگر اللہ کہتا ہے دارالعلوم دیوبند کر سکتا ہے، ورنہ کفر کے اس ماحول میں جس میں ہم رہتے ہیں، ہمارے بچے ساتھ رہتے ہیں غیر مسلموں کے، ہمارے مکانات ان کے ساتھ ہیں، ہماری خرید و فروخت ان کے ساتھ ہے، ہمارا دین محفوظ کیسے رہے گا؟ دارالعلوم دیوبند کر سکتا ہے۔ آج بھی دارالعلوم میں ہم یہی ذہن دیتے ہیں کہ پڑھ کر کے جاؤ اور جا کر کے مدرسہ بناؤ، تاکہ وہ مدرسہ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی بنیاد ہے۔ آپ جن ملکوں میں رہتے ہو ان میں عرب آئے، بہت عرب آئے۔ میں لاس اینجلس کی طرف گیا تھا، لوگوں نے بتایا کہ یہاں سے 150 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر آبادی ہے، آج تک سڑکوں کے نام عربی کے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں جانتے عرب کیا ہے، نہ اپنے دین کو جانتے نہ عقیدے کو، مسیحی بن گئے۔ میں گیا برطانیہ کے اندر، فرانس کے اندر، عربوں الجزائر اور ترکی کے لوگ جرمنی کے اندر اور فرانس کے اندر بے شمار ہے۔ جو لوگ آئے تھے وہ عربی بولتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کے دین کی حفاظت کے لیے مدرسے نہیں بنائے، مر گئے۔ آج یہ 4th 5th 6th نسل ہے، خنزیر کھاتے ہیں اور شراب پیتے، انہیں کو پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا چیز۔ میں بازار میں ایک چیز خریدنے کے لیے والسوال گیا، برطانیہ میں برمنگھم کے پاس، جس سے میں لے رہا تھا وہ چھوٹا سا دکاندار تھا، بڑی چھوٹی سی چیز تھی مجھے لینی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا میرے ساتھی سے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کیسے کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ تو اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میری ماں یمن کی تھی اور میرے باپ سے شادی ہوئی، میں مسلمان ہوں، میری ماں مسلمان تھی۔ میں نے کہا جانتے ہو اسلام ہے کیا چیز؟ تو اس نے موڑے کو ہلا دیا، اسے کچھ پتہ نہیں۔ میرے بھائی اگر اولاد کی حفاظت نہیں کرو گے، مدرسے نہیں بناؤ گے، مدرسوں میں نہیں پڑھواؤ گے، تو یاد رکھو 2-3 نسلوں کے بعد وہی انجام ہوگا جو دنیا کے اندر انجام ہے۔ اس لیے اس ملک میں رہنے کے لیے صرف روٹی ٹکڑا پیسہ ڈالر کما کر کے تم آخرت کے اندر اللہ کی جنت کو نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ یہ ضروری ہے کہ اپنی نسل کی حفاظت کی فکر کرو، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، ان کے حیا اور شرم کی حفاظت کی فکر کرو۔ اللہ نے مدرسوں کو بنا دیا، مدرسے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اسی کے لیے تیار کریں، ذہن سازی کریں، جہاں جائیں مدرسے قائم کریں، بچوں کو کلمہ سکھا دیں۔ اگر آپ، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، 10 سورتیں حفظ کرا دیجیے، نماز کا طریقہ بتا دیجیے، وضو کا طریقہ، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ، اس سے پہلے قل اعوذ برب الفلق، اس سے پہلے قل هو اللہ احد۔ یہ تو جب آپ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں
تو سب سے پہلی صورت آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں قل اعوذ برب الناس، پھر قل اعوذ برب، یہ تو الٹا ہو گیا، یہ تو بالکل آخری صورت ہے، پڑھایا جاتا ہے الٹا۔ کیوں؟ ان صورتوں کو پڑھا دو، اگر کچھ بھی نہیں پڑھا، 5 7 10 8 یا اماں کا سپارہ یاد ہو گیا تو نماز پڑھنے کے لیے عمر بھر کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے امت کے فائدے کے لیے قرآن سیدھے کے بجائے جو پڑھایا جاتا ہے اماں کا سپارہ الٹا پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ پہلی صورتیں تو بڑی لمبی لمبی صورتیں، ان کو کیسے یاد کرے گا؟ اور ہر نماز میں وہ تھوڑے ہی سورہ بقرہ پڑھی جائے گی، انہی صورتوں کو پڑھے گا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں پہلے بچوں کو پڑھ، یہ بچے آئے تھے، میں نے ان کو شروع کرایا قاف اور قرآن مجید، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ان کے لیے آسان ہے ان کو یاد کرنا، ورنہ تو قرآن تو شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ سے، وہاں سے نہیں۔ میں نے میرے استاد نے سورہ قاف سے شروع کرایا تھا، میں جہاں شروع کراتا ہوں بچے کو سورہ قاف سے شروع، پہلے اس آخری منزل کو یاد کرو، پھر اس کے بعد دوسری منزلوں کی طرف چلو۔ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے آپ فکر مند رہیں، اور ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجے، پہلے ان کو کلمہ سکھلاؤ، یہ صورتیں یاد کراؤ۔ نماز پڑھنا مدرسے والوں کا یہی کام ہے، یہ بچوں کو علماء پڑھانا سکھائیں گے، پڑھنا، باقی اور چیزیں اپنے گھر میں روزہ رکھنا، یہ تمام چیزیں آپ اپنے گھر کے اندر سکھائیں۔ مدرسے والے سب سے بڑی عبادت نماز ہے، ایمان کی بات۔ صحابہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ایو شیء احب الی اللہ تبارک و تعالی بعد الایمان باللہ، ایمان کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نمازوں کو اپنے اپنے وقت کے اوپر ادا کرنے کا سب سے بنیادی چیز ہے مومن کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی اولاد کی فکر، اور اس کی فکر یعنی اس کے دین و ایمان کی فکر کرو۔ وہ نہیں ہو سکتا ہے گھر کے اندر، نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ آئے ہیں کمانے کے لیے، صبح کو نکل جانا اور شام کو ملازمت سے واپس آپ کیا کریں گے؟ اور آپ جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے، وہ یہ مدرسے کام ہے، ان کے بعد یہاں آئیں گے تو ان کا دین و ایمان انشاءاللہ محفوظ رہے۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی قرآن سن کر کے ان بچوں کا، یہ آپ ہی کے بچے ہیں، آپ کے بچے آئیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے قرآن پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکول بھی بھیجتے رہیے، ان کو پڑھاتے رہیے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر، مگر پہلے انہیں وہ چیزیں سکھلا دیجیے جس کے بغیر ان کا ایمان اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.